آطف علی شاہ صاحب ناروے سے پوچھتے ہیں ائمہ اہل بیت نے دہریوں کے ساتھ مناظرے کیے، آپ اکثر اپنے خطبات میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، برائے مہربانی ان کے دہریوں سے مناظرہ کی کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں پڑھ کر اپنے ایمان اور یقین میں پختگی حاصل کر سکوں۔ شاہ صاحب نے کہا جی بہت اچھی بات۔ اب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو مناظرے کیے اس وقت الحاد آ گیا، زندگیت آ گئی کہ مسلمان سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، زندیق تھے، وہ لوگ جو بظاہر بالکل مسلمان تھے، نماز روزہ اندر سے کافر، جہاں موقع ملتا تھا لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے، کافر کرتے، تو ان کے لیے پھر نہ کچھ سختی کرنی پڑی۔ جیسے کہہ رہا نا بیٹا پہلے بھی یار جو کوئی ملک میں ہو رہا حجاج چاہیے، حجاج بن یوسف جتنا مرضی تھا ایسا ہی ڈنڈا چاہیے۔ وہ پھر نہ خلیفہ المہدی جو تھا اس نے ایک کمیٹی بنائی جس کو عارف الزناد کا کہتے تھے کہ زندیقوں کو ڈھونڈو، ہر شہر میں پھر ڈھونڈے گئے، لٹکا دیے پاؤں، بڑی مشکل سے وہ فتنہ ختم ہو، مسلمان کہلا کر اندر سے کھوکھلا کر رہے۔ تو زندیق تھے، ائمہ کا زمانہ تھا، اس وقت جو مناظرے انہوں نے کیے وہ تذکرہ پڑھنا چاہیے مولانا ابوالکلام آزاد کا، بڑی پیاری کتاب، مشکل ہے ذرا، فارسی اردو عربی سب بھرا ہوا۔ اس میں آزاد لکھتا کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے نا الحاد اور کفر پھیلا رہی، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے، رسول کی کیا ضرورت ہے، انسانی عقل کا۔ اس نے کہا جس نے ائمہ طاہرین کے مناظرے پڑھے ہیں جو انہوں نے بے دینوں سے کیے تھے اس کو یہ تہذیب ہلا نہیں سکتی، کوئی اثر نہیں ہو سکتا ان میں ایسی ٹھوس باتیں۔ تو وہ اہل احتجاج جو ہے نا تبرسی کی تھی کہ اس نے کئی بےہودہ باتیں لکھ دی ہیں صحابہ کرام کے بارے، مگر جو دہریوں سے مناظرے ہیں نا اس کے لیے اہل احتجاج ابو طالب تبرسی پڑھنی چاہیے۔ مناظرے ہیں کہ فلاں زندگی کا آیا، حضرت علی سے شروع ہوئے، جو کافر ایسے آئے نا بڑے بڑے سوال اٹھائے انہوں نے، منہ بند کر دیا۔ مولانا یہ وجود خدا پر بات وجود خدا بھی ایک دفعہ آپ نے بتائی تھی آیت اللہ نوری کی، ہاں وہ بھی اس بات وجود